إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواہ الشیخانی الامام البخاری والامام مسلم رحمہم اللہ۔ معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کے اکرامات ہمارے اور آپ کے اوپر پے در پے لگاتار نازل ہو رہے ہیں۔ رب العالمین کا یہ عظیم مہینہ ہم نے اور آپ نے صحت و تندرستی کے ساتھ اور صحت و تندرستی سے بڑھ کر ایمان اور عقیدے
کی دولت پا کر کے اللہ کے عظیم مہینے سے ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ بدن کا بیمار تو غنیمت ہے، جس کو کوئی جسمانی بیماری ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی لعن نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کی تقدیر ہے۔ لیکن عقیدے کے بیمار کے لیے بربادی ہے، منہج کے بیمار کے لیے بربادی ہے۔ اس لیے ہمیشہ عقیدے اور منہج کی صحت اور تندرستی اس کو ترجیح دینا چاہیے اور رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا وہ جذبہ ہے، کیا وہ نیکی ہے، کیا وہ ہمارے بزرگوں کا عمل صالح ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں انسانوں کی عقیدہ اور منہج کے انحراف میں جو ہلاکت اور بربادی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن رب العالمین نے اس ہلاکت اور بربادی کے سیلاب سے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جو نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا فائدہ بعد میں اس کی نسلوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور آپ اصحاب کہف کا واقعہ آج پڑھ کے آئے ہیں، چونکہ جمعہ کا دن ہے، اور اس میں آپ نے یہ ضرور واقعہ پڑھا ہے، پتہ نہیں آپ نے غور کیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھ کر پڑھیے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کے نیچے دو یتیم بچے، کمزور بچے جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا خزانہ تھا، ان کے باپ نے کچھ ان کے لیے اس میں رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوٹ لیتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی اور کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس پر غور کیجئے میرے بھائی کہ اس دیوار کو اللہ تعالیٰ نے گرنے سے بچایا، خضر علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے سیدھا کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سب پوچھا تو کہا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی لوگ لوٹ لیتے، بیچارے بڑے ہوتے کچھ نہیں ملتے، اور ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نے ان کی نیکی سے ان بچوں کو فائدہ پہنچا۔ تو ہمارے بزرگ جو نیکیاں کر کے گئے ہیں اس کا فائدہ ہم کو اللہ رب العزت پہنچاتا ہے، ان کو تو پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ورنہ تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اتنی عظیم نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر نازل ہوں، جو ہمارے گناہ اور ہمارے سیاہ کرتوت، سیاہ اعمال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ رمضان گزر گیا، رمضان ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ راستے میں چلیے، جس مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تو یہی آپس میں گفتگو ہوتی، ختم ہو گیا رمضان، پتہ نہیں چلا۔ 4-6 دن بچے ہیں میرے بھائیوں، اور 4-6 دن ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے۔ ہم میں سے اکثر نے محنتیں کی، عبادتیں کی اور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی جو ابھی غفلت میں ہیں، میرے بھائیوں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار کر لو اپنے آپ کو، موت سے ڈرو،
اس رمضان کے بعد شاید کہ آپ کو رمضان نصیب نہ ہو، ہم کو رمضان نصیب نہ ہو۔ ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو بیدار کرے۔ اتنے فاضل ایام پھر ملنے والے نہیں میرے بھائیوں۔ مہینے بہت آئیں گے میرے بھائیوں، شوال بھی آئے گا، ذوالقعدہ بھی آئے گا، ذوالحجہ بھی آئے گا، محرم بھی آئے گا، لیکن رمضان جیسا کوئی مہینہ نہ آئے گا۔ اس لیے جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ 2 ہی طاقتیں گئی ہیں، 3 باقی ہیں، اور بہت عظیم ہے، بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے میرے بھائی۔ رمضان کے مہینے میں جو ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کب بیدار ہوگا، کب جاگے گا؟ وہ نامعلوم کتنے جنازے کا اعلان رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ لوگوں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اس کو اگر یاد کرو تو تمہیں ہمیشہ عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی میرے بھائی۔ سب سے پہلی گزارش میری سب سے پہلے اپنے لیے ہے اور آپ سبوں کے لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بیدار کر لینا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی غفلت ہے، کوئی سستی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے لیے، اس مذمت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، وہ برباد اور ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر، جس پر نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا، جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر گزر جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنائے۔ میرے بھائیو، رمضان کے آخر میں ایک عبادت انجام دی جاتی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ عبادت ہے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں تھوڑی سی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سنت پر عمل کرنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن سنت کا تذکرہ کرنے میں بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ عمل تو بہت بڑی چیز ہے، تذکرہ بھی میرے بھائیوں خیر اور بھلائی اور برکت سے خالی نہیں۔ مسلمان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے، یہ کوئی افضل کام نہیں ہے کہ کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے قیام رمضان میں، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں اور بہت سارے مستحبات میں ہمارا معاملہ رہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، کمپلسری ہے، یہاں تک کہ غریب پر فرض ہے، فقیر پر فرض ہے، اور اہل علم نے اس کی تفسیر بھی فرمائی ہے کہ جس شخص کے پاس عید کے رات کی اور عید کے دن کا خرچہ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ یعنی اس کے زائد اگر ہے، کسی کے پاس عید کے کو بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ معذور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر عید کی رات اور عید کے دن بھر کا مال آپ کے پاس موجود ہے کہ جس سے آپ نے اخراجات پورے کر سکتے ہو، اس سے زائد ہوتا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ الفطر۔ اسی لیے فقیر پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ رب العزت جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے فرض کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیسا کہ فقیر کے لیے ہے بھی اور فقیر پر فرض بھی ہے۔ ہاں، ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اور اگر ہم چاہیں تو غور کریں، بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی رب العالمین حکیم ہے۔ جو اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے ایک لفظ ہے حکیم، تو واقعی وہ حکیم ہے۔ ارے بھائی، یہ زکوٰۃ الفطر کس کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے؟ تو اس مقصد پر آپ غور کریں۔ بتا دو اس کو بھی، جو کہ میرے نکات کا اگلا نقطہ تھا، کہ زکوٰۃ الفطر کا 2 مقصد ہے۔ ایک مقصد غریب کے لیے، فقیر کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، اور دوسرا مقصد جو روزے میں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو پاک صاف کرنا۔ تو کیا غریب کو اپنے روزے کی کمیوں کو نہیں معاف کرانا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے حکمت؟
مقصد سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف غریب کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر نہیں مشروع ہوا ہے. یہ زکوٰۃ الفطر کا ایک مقصد ہے میرے بھائیوں. ظاہر سی بات ہے مال نکالیں گے تو کسی کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ فقیر کو دیں گے، غریب کو دیں گے. لیکن اس کا جو دوسرا مقصد ہے کہ ہمارے روزے میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کو پاک صاف کرنا ہے. غریب بھی تو روزہ رکھتا ہے، اس کے روزے میں بھی کمیاں رہتی ہیں، اس کو کیسے پاک صاف کریں گے؟ زکوٰۃ الفطر پاک صاف کریں گے. نہیں، زکوٰۃ الفطر لے گا بھی اور زکوٰۃ الفطر دے گا بھی. بعض علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ کہ یہ زکوٰۃ الفطر سجدہ سہو کی طرح سے ہے. جانتے ہیں سجدہ سہو کی طرح سے نماز میں کوئی کمی ہو جائے، کچھ زیادتی ہو جائے، کچھ اضافہ ہو جائے، کچھ بے کمی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو اس کو پورا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایسے زکوٰۃ الفطر سجدہ سہو کی طرح سے ہے کہ ہمارے روزے میں کچھ کمی، اور روزہ میں کمی کوتاہی ہونا ضروری ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سب پر فرض کیا ہے. سجدہ سہو تو اس کے لیے ہے جس سے غلطی ہو جائے، نہیں ہوئی تو سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن چاہے غلطی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، اور یہ تصور کرنا ہی کہ میرے روزے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بہت بڑی جو ہے کیا نام ہے انسان کا کہہ لیجیے بہت بڑا جرم ہے. یہ سوچنا کہ میری نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے روزے میں کوئی کمی نہیں. ہزاروں کمیاں ہیں. انسان ہے تو کمی ہے. فرشتے وہ ہوتے ہیں جن کے یہاں کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، غریب کو بھی نکالنا ہے اور غریب کو لینا بھی ہے. غریب نکالے گا دوسرے غریب کو دے گا، دوسرا غریب نکالے گا اس کو دے گا، امیر نکالے گا غریب کو دے گا. اس طریقے سے آپس میں جو تبادلہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے رب العالمین جو ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈالیں گے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے میرے بھائی، بہت بڑا فائدہ ہے. تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر فرض ہے، اس کو نکالنا کمپلسری ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ سوچ کر کے کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ نکالنا نہیں، میں تو زکوٰۃ لیتا ہوں، نہیں. زکوٰۃ الفطر آپ کو نکالنا ہے. زکوٰۃ مفروضہ غریب کو نہیں نکالنا ہے. زکوٰۃ مفروضہ غریب کو نہیں نکالنا، جس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا اس کو نہیں نکالنا ہے. اور زکوٰۃ الفطر کے لیے میرے بھائیوں کوئی نصاب وصاب نہیں ہے، ہر مسلمان کو نکالنا ہے. ابن عمر کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کو سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا. کیا فرض کیا؟ 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمانوں میں سے جو مسلمان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر فرض ہے. یہاں تک کہ کوئی بچہ سورج ڈوبنے سے پہلے، رمضان کے یعنی شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے کوئی بچہ اگر آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ الفطر فرض ہے. ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے اس کو دنیا میں آئے، لیکن زکوٰۃ الفطر فرض ہے کیونکہ چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے، انسان ہے، چھوٹا ہے. اور علی الصغیر والکبیر، ہاں جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر فرض نہیں ہے، کیونکہ اسلام حکم نہیں لگاتا ہے اور مکلف نہیں کرتا ہے جب تک کہ انسان کا وجود نہ ہو جائے اور دنیا میں نہ آ جائے. لیکن ہمارے بعض اسلاف کرام تھے، خاص طور سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اس بچے کی، اس جنین کو اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس جنین کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا. لیکن یہ ہمارے اوپر واضح نہیں ہے. کوئی نکالنا چاہتا ہے تو یہ تطوع ہے، نفلی ہے، زائد ہے، فرض ہے، احسان ہے. اللہ کے راستے میں جتنا نکال دو خیر ہے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں، یہ ہے جو ہے زکوٰۃ الفطر کس کے اوپر فرض ہے اور یہ اس کا حکم ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کی مقدار کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، بہت معروف اور مشہور ہے، 1 سا ہمیں اور آپ کو غلہ نکالنا ہے. 1 سا گیہوں، جیسے ہمارے پہلے چلتا تھا کھجور، جو وغیرہ استعمال ہوتا تھا کھانے کے لیے، اب ہمارے ماحول میں گیہوں چلتا ہے، چاول ہے. یہ دونوں خاص غذا ہیں، یا تو روٹی کھاتا ہے انسان یا تو چاول کھاتا ہے انسان. تو گیہوں یا چاول میں سے کوئی بھی آپ جو ہے 1 سا نکال دیجئے. 1 سا یہ ایک ناپنے کا پیمانہ ہے، وزن کرنے کا پیمانہ نہیں ہے، ناپنے کا پیمانہ، اس میں ناپا جاتا ہے.
جیسے پہلے ناپنے کے بہت سارے پیمانے جو ہے مختلف علاقوں میں چلتے تھے، تو ناپنے کا پیمانہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سائے مدینہ کہتے ہیں اس کو، سائے نبوی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ میں جو جو ہے رواج میں تھا اور معمول میں تھا اس سے لوگ ناپ کر کے دیا کرتے تھے، اسی سے نکالنا ہے۔ اس میں جب لوگوں نے جو ہے اناج کا اور چیزوں کا جو ہے کیا نام ہے وہ تخمینہ اندازہ لگانا چاہا کتنا کلو ہوتا ہے، کیونکہ اب ناپنے کی چیزیں ختم ہو گئی، اب چلتا ہے کلو پر، تو کتنا کلو نکالنا ہے تو اس کو جنس کے حساب سے فرق ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے آپ اہل علم کی کتابیں پڑھیں گے تو کسی کوئی کہتے ہیں 2 کلو 1 سا ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں 2 کلو 100 گرام ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں 2 کلو 200 گرام ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2.25 کلو ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو یہ یہاں تو علماء نے اس کو سب سے زیادہ مقدار پکڑ کر کے تاکہ اللہ کے راستے میں زیادہ چلا جائے کم نہ جائے 2.5 کلو پکڑا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی کی طرف سے چاہے وہ بہت بڑا آدمی ہو، بہت چھوٹا آدمی ہو، غریب آدمی ہو، بہت مالدار آدمی ہو، سب کو میرے بھائیوں 1 سا نکالنا ہے۔ کوئی 2 سا نکالنا چاہتا ہے، کوئی 5 سا نکالنا چاہتا ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ اگر آپ اور نیکی میں بڑھ کر حصہ لینا چاہتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی قید نہیں ہے میرے بھائیوں، تو 1 سا نکال دیجئے۔ اللہ کے بندو میرے بھائیوں، ایک زکوٰۃ الفطر میں غلے کا اہتمام کیجئے، غلے کا اہتمام کیجئے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دینے میں آسانی نہیں، پیسہ دینے میں آسانی نہیں، آسانی تو وہ ہے جو اللہ نے کہا یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے غلہ نکالنے کے لیے ہمیں کہا ہے تو غلہ نکالنے میں آسانی ہے میرے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں پیسے چلتے تھے، درہم و دینار چلتے تھے، سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، باقاعدہ اس کا جو ہے تبادلہ تھا اور وہ موجود تھے، خریدا اور بیچا جاتا تھا سامان اس کے ذریعے سے۔ لیکن صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ 1 سا غلہ نکالتے تھے، اس لیے ہر مسلمان کو 1 سا غلہ نکالنا چاہیے، چاول یا گیہوں۔ میرے بھائیوں ہم وہاں پر غلطی کر جاتے ہیں جہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر سے جب ہم پیسہ نکالتے ہیں تو غریب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ معاف کرنا، زکوٰۃ الفطر غریب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ مفروضہ ہے۔ غریب کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے فرض زکوٰۃ ہے جو ہم نے بھی نکالا ہوا ہے، ہم نے بیت المال میں جمع کیا ہوا ہے، وہ اس کے کپڑے کا، وہ اس کے رہائش کا، وہ اس کے علاج کا، وہ اس کے تعلیم کا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ الفطر غریب کی بہت ساری ضرورتوں میں سے صرف ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ جب یہ ہم سمجھ جائیں گے تو سمجھ جائیں گے غلہ نکالنا کیوں جو ہے کیا نام ہے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پاس غریب کی ضرورت ہے کھانا، کپڑا، علاج، تعلیم، رہائش، یہ ساری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے ہے۔ اور بعض روایتوں کے بعض الفاظ میں ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، لوگوں آج عید کا دن ہے، 1 لقمہ 2 لقمہ کے لیے غریب گھر گھر کا چکر مارتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، اس کو آج کے دن تو کم سے کم بے نیاز کر دو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائے، کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اب کھانے کی ضرورت جب پوری کرنے کے لیے ہے تو کھانا نکالیں گے تب نہ بہتر ہوگا میرے بھائی۔ یہ کون سی سمجھداری ہے میرے بھائی کہ میرے پاس چاول رہے میں اس کو بیچ کر کے پیسہ بناؤں اور پیسہ میں غریب دوں، غریب جائے کھانا لائے خرید کر لائے اور پھر جو ہے کیا نام ہے وہ کرے۔ میرے پاس چاول کھاتا ہوں، میں گیہوں تو کھاتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، میں نکال کر کے غریب کو دے دوں بھائی۔ کچھ لوگ یہی نہیں سوچ پاتے ہیں کہ ہم خود خرید کے کھاتے ہیں، تو کیا ہو مسئلہ؟ خرید کے کھاتے ہو، خرید کے کھاتے ہو، آپ اپنے گھر کے لیے مہینے میں 20 کلو چاول لاتے ہو، آج آپ کے اوپر 5 کلو جو ہے زکوٰۃ الفطر نکل رہا ہے، 25 کلو لے آؤ، 5 کلو غریب کے گھر پہ بھیج دو اور جو ہے 20 کلو اپنے گھر میں استعمال کرو۔ کون سا مسئلہ اس کے لیے ہے میرے بھائیوں؟ تو میرے بھائیوں پہلا اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ غلے سے ہی کریں۔ یہ قیمت والا معاملہ جہاں تک ہو سکے اس کو نظر انداز کیجئے میرے بھائیوں۔ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جس کے تفصیل کا وقت میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں مقصد بھی اس کا ہو گیا، کس کو دینا ہے وہ بھی ہو گیا۔ وقت کے بارے میں گفتگو کر لی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں میرے بھائیوں وہ واضح طور سے ہیں کہ
یہ عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے، نکلنے کے لیے جانے سے پہلے، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ اگر زکوٰۃ الفطر نکالتے ہیں تو یہ سب سے افضل وقت ہے۔ تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے، سب سے بہترین وقت ہے کہ عید کے دن آپ صبح اٹھیے اور فجر کی نماز پڑھیے۔ سبحان اللہ، اپنے عید کے دن کا آغاز صبح کا مبارک وقت کسی غریب کے پاس زکوٰۃ الفطر بھیج کر کے کیجئے، سب سے پیارا ہے، سب سے اچھا وقت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہماری کمزوریوں کو، ہماری ضرورتوں کو اور ہماری چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے ہمیں رخصت دی ہے کہ 1-2 دن پہلے نکال دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، عید کی نماز بھی بہت جلدی پڑھنی ہے، بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو پہنچائیں، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تیار ہونا ہے، بیوی بچوں کو لے کے عیدگاہ جانا ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے میرے بھائیوں کہ 1-2 دن پہلے نکال دو آپ تو ہو جائے گا۔ ہاں اگر کچھ لوگ کہیں پر جو ہے جمع کرتے ہیں وکیل کے طور پر، نائب کے طور پر کہ بھائی یہ زکوٰۃ الفطر کی میری جو ہے کہ میرا غلہ ہے، آپ یہاں پر رکھیے، آپ کے پاس وقت پر آپ اس کو تقسیم کر دیجئے گا، جیسے ہمارے احباب جماعت المسلمین کے ذریعے سے اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے کہ نام غلہ کی شکل میں بہت پہلے سے جمع کر رہے ہیں۔ یہ وکالت ہے میرے بھائی، انہوں نے نکالا نہیں ابھی، انہوں نے یہاں پر جمع کیا ہوا ہے اور جمع کر دیا ہے جماعت کے پاس، اور جماعت اس کو 1-2 دن پہلے غریبوں کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ بہترین ترتیب ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، ہمیں اور آپ کو صیام کے بعد، قیام کے بعد اور رمضان کی مختلف عبادتوں کے بعد اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ الفطر کو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس کو نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولجميع الموتى المسلمين۔ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صدقاتنا، اللهم تقبل جميع أعمالنا يا رب العالمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔